کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جہاں انسان بولتا نہیں، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ آنکھیں نم ہوتی ہیں مگر رونا بھی آسان نہیں لگتا۔ انسان ہنستا بھی ہے، لوگوں کے سامنے نارمل بھی نظر آتا ہے، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ ایسے ہی لمحوں میں دل کے اندر سوال اٹھنے لگتے ہیں، کیا واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میری سن رہا ہے؟ یا میں کہیں پیچھے رہ گیا ہوں؟ یا شاید میں اتنا اہم نہیں رہا کہ اللہ میری طرف توجہ دے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں بھلایا۔ اگر اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہوتا تو آپ کا دل آج یہ سوال نہ کرتا، آپ اللہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ یہ احساس، یہ تلاش، یہ درد، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اب بھی آپ کے قریب ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا قرب صرف خوشیوں میں محسوس ہوتا ہے، جب دعائیں فوراً قبول ہوں، جب زندگی آسان لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب تم ٹوٹ رہے ہوتے ہو، جب تم تھک چکے ہوتے ہو، جب تم سجدے میں گر کر بس خاموش ہو جاتے ہو کیونکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ صرف تمہارے الفاظ نہیں سنتا بلکہ وہ تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے۔ وہ صرف تمہارے آنسو کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارا صبر بھی جانتا ہے۔ جو باتیں تم کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، وہ باتیں اللہ کے سامنے چھپی نہیں ہوتیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ برسوں اللہ سے دور رہتے ہیں پھر بھی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو کر بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ اکثر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، تمہیں تیار کر رہا ہے اس مقام کے لیے جس کے لیے تم خود بھی ابھی تیار نہیں۔ ہم اللہ کو اپنی سمجھ کے مطابق جانچنے لگتے ہیں۔ دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دعا میں دیر ہو جائے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دعا میں تاخیر رد نہیں ہوتی، کبھی وہ حفاظت ہوتی ہے، کبھی تربیت، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایک خاموش جواب، ابھی نہیں، میں تمہیں بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کروں گا۔ اللہ تمہاری زندگی میں جو خلا چھوڑتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، وہ خلا تمہیں اللہ کی طرف واپس لانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب سب کچھ پا لیتا ہے تو اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب سب کچھ چھن جاتا ہے تب ہی وہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت کوشش کی مگر کچھ نہیں بدلا، اگر تم اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری کسی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی آنسو، کوئی دعا، کوئی صبر اللہ کے ہاں بے قیمت نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں اپنے بیٹے کے فراق میں روئے، حضرت یوسف قید میں رہے، حضرت ایوب شدید بیماری میں۔ کیا اللہ نے انہیں بھلا دیا؟ نہیں، وہ سب اللہ کے محبوب بندے تھے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں، کبھی کبھی آزمائش اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو وہ تمہارے دل میں اپنی یاد کیوں ڈالتا؟ یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ سوال، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو رات کی خاموشی میں اس کا نام لیتے ہیں،
جنہیں دنیا نہیں دیکھتی مگر اللہ دیکھتا ہے۔ اگر آج تم پیچھے لگ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ کا وقت تمہارے وقت سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ تمہیں روک نہیں رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں اب تک زندہ رکھا ہے، سانس دی ہے اور خود کی طرف پلٹنے کا احساس دیا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اندھیرے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آج بھی تم دعا کرتے ہو، چاہے ٹوٹے لفظوں میں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا۔ اے اللہ، تھکے دلوں کو سکون دے اور ہمیں کبھی یہ گمان نہ ہونے دے کہ تو ہمیں بھول گیا ہے۔ آمین۔